کالعدم سپاہی محمد اور کالعدم تحریک جعفریہ کا سرگرم رکن، انتہائی مطلوب دہشت گرد اور رکن قومی اسمبلی مولانا محمد اعظم طارق سمیت سینکڑوں اہل سنت علماء و طلباء کا قاتل، حکومت پاکستان کو مطلوب ترین ملک دشمن اشتہاری سبطین کاظمی کو بالآخر 11 مئی کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA نے گرفتار کر کے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر بھیج دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ملزم سبطین کاظمی، جس کے سر کی قیمت 10 لاکھ روپے مقرر تھی، قطر ایئر لائن کی فلائٹ QR 633 کے ذریعے براستہ دوحہ قطر برطانیہ کے شہر مانچسٹر جا رہا تھا۔ یاد رہے کہ سبطین کاظمی شیعہ اسٹوڈنٹس تنظیم امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کا سابق رہنما، کالعدم سپاہی محمد اور کالعدم تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا سرگرم رکن تھا، جو 2009 میں مفرور ملزم کے طور پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ریڈ بک میں انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی فہرست میں شامل تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود 2012 میں سبطین کاظمی نے اپنے پاسپورٹ کی تجدید کرائی، جو 2022 تک قابل استعمال رہے گا۔ اسی طرح 2010 اور 2013 میں بھی سبطین کاظمی کالعدم سپاہی محمد، کالعدم مجلس وحدت المسلمین اور دیگر شیعہ تنظیموں کے ساتھ مل کر اہل سنت رہنماؤں کی شہادتوں کی کارروائیوں میں ملوث رہا ہے۔ لیکن سبطین کاظمی 2013 میں عراق فرار ہو گیا اور وہاں جاری خانہ جنگی میں مسلح کارروائیوں کا حصہ بنتا رہا، جبکہ دسمبر 2013 میں انٹرپول کے ذریعے سبطین کاظمی کی گرفتاری اور اس گرفتاری کے رد عمل میں سوشل میڈیا مہم آن ریکارڈ ہے۔ FIA کے حکام کے مطابق قومی اسمبلی کے رکن مولانا محمد اعظم طارق شہید کے قتل کے بعد ملزم سبطین کاظمی بیرون ملک فرار ہو گیا تھا۔ یہ دہشت گرد اس سے پہلے 2 مرتبہ پاکستان آ چکا ہے، جبکہ گزشتہ برس برطانوی شہریت ملنے کے بعد مانچسٹر میں مقیم تھا۔ امر واقع یہ ہے کہ ممبر قومی اسمبلی سمیت سینکڑوں مسلمانوں کے نامزد قاتل کی گرفتاری جہاں دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے باعث خوشی و اطمینان ہے، وہیں ملک میں دہشت گرد عناصر کی اس انداز میں نقل و حرکت اور ان کے محفوظ ٹھکانے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہیں۔ اگرچہ قابل اطمینان بات یہ ہے کہ بیرون ملک سفر کرنے اور دوسرے ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کی موجودہ حکومت کی پالیسی سے سبطین کاظمی جیسے خطرناک دہشت گردوں کی گرفتاری ممکن ہوئی، لیکن ان ملک دشمن عناصر کی پشت پناہی کرنے والوں کا اصل نیٹ ورک ایران، عراق اور لبنان تک پھیلا ہوا ہے، اور ان ممالک کے مقتدر طبقات کی ان دہشت گردوں کو دامے دھرمے اور سخن پشت پناہی بھی حاصل ہے۔ اسی طرح شیعہ زائرین کی صورت میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے روابط مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں۔ بس اس حوالے سے قانون سازی اور مانیٹرنگ کا مضبوط نظام قیام امن کے لیے از حد ضروری ہو گیا ہے۔ یقیناً اس ہائی پروفائل دہشت گرد اور شیعہ سنی کشیدگی میں اضافہ کرنے کی غرض سے قتل و غارت گری کرنے والے سبطین کاظمی کی گرفتاری قیام امن کے لیے شروع آپریشن رد الفساد میں اہم سنگ میل تو ہے، لیکن اس حوالے سے ضروری ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلا کر ایسے مجرموں کو قرار واقعی سزا دی جائے، کیونکہ جہاں یہ اہل سنت شہداء کے پسماندگان کے لیے باعث سکون ہوگا، وہیں فرقہ پرست ملک و ملت دشمن عناصر کے لیے بھی عبرت کا سامان ہوگا۔ وصال اردو